ایک دو تین شعبان، جمعہ، ہفتہ اتوار یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ان 3 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ تو ویسا ہی تو قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت، خوشیاں، کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ اور جب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آج خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ماہ شعبان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، کیونکہ ماہ شعبان کے دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کے دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی، فقر فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہا ہوں۔ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات ایسے ہو چکے ہیں، لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں، نہ تو کاروبار ہے نہ کمائی ہے، قرض کیسے اترے گا، بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو 1 2 3 ماہ شعبان، جمعہ، ہفتہ اتوار، ان دنوں میں ایک خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ میرا یقین کریں، آپ کے کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جائیں، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جائیں، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے مانگو گے تو کروڑوں بھی ملیں گے، اللہ سے مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اگر آپ کسی سے پیسے مانگے۔ اللہ کہتا ہے، جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں، میں اس بندے کی حاجت کو پورا کروں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے، خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، رجب کے مہینے میں آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی 1 2 3 جمعہ، ہفتہ اتوار، ان دنوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج ماہ شعبان کے وہ مبارک دن آ چکے ہیں جن کام میں بڑی شدت سے انتظار کیا، کب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد دنیا کے ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ وقت کو، نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا، تو ناظرین آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 1 2 3 جمعہ، ہفتہ اتوار، ان دنوں میں آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرا ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کبھی بھی مل نہیں سکتا، جو انسانی عقل کہتی ہے یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، صرف اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نیا گھر مانگ لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے مانگ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے مانگ لیں۔ دنیا کے ہر چیز خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، اپنے الفاظ میں نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے آپ اللہ کے حبیب کے روضے رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو جھولی پھیلا کر مانگتا، اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکا دیا گیا، یعنی اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے، اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلے جائے گا۔ فرشتہ غیب سے رزق دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں، اگر میرا بس چلتا ہے آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا، پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے، ابھی بھی نہ مانگو تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائیں کلمات عرش الہی کے ساتھ لٹکی دعا 7 بار پڑھنے سے اللہ 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں ماہ شعبان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 7 بار پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان یا کریم ہیں، جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے ان کی تاثیر طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کے نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائشیں، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، تمام آزمائش اٹھا لی جائے
تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا کریم پڑھنے سے اللہ ایسے نظر کرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا کریم ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم دو بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمان یا کریم کو صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمان یا کریم کی برکات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یا رحمان یا کریم کو 21 بار پڑھے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کے تمام پریشانی کو ختم فرما دے گی۔ جو مانگو گے ملتا چلے جائے گا۔ 21 بار یا رحمان یا کریم پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے اللہ نے آپ کو مجھے ماہ شعبان کی یہ بابرکت قبولیت والی ان خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگے گا۔ یقین کیجیے گا الحمدللہ رب العالمین کی برکتوں سے اتنا مالا مال فرمائے گا۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تمام تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب کے ذات پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، سجدے کے حالت میں مانگے۔ یہ دن بڑے خاص دن ہیں، ان کو لاپرواہی میں مت گزارے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لے، اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے آج جو چاہے اللہ سے مانگ لے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسے غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا ہے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہے، تعلق ہوتا ہے، وہی اس بندے سے اپنے عاجزی، انکساری اور اطاعت بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہے اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتنا، توجہ نہیں تو دعا کرتا ہے تو ایسی اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید نہیں رکھنے چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔